رحمان جیولرز کا نیون سائن دیکھ کر شازیہ رک گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس دکان پر خریداری کی جائے۔ ہاں، لیکن پہلے ہمیں شکیل کے پاس پہنچنا ہے تاکہ رہائش کا مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ ہوٹل میں رات گزارنی پڑے گی۔ شاپنگ تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تنویر نے دکان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی شاپنگ ابھی نہیں کرنی، میں تو آئندہ کے لیے کہہ رہی تھی، شازیہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ ان کی شادی 15 دن پہلے ہوئی تھی اور وہ ہنی مون منانے کے لیے 1 گھنٹہ قبل لاہور سے یہاں پہنچے تھے۔ تنویر احمد کی لاہور میں اسپیئر پارٹس کی بہت بڑی دکان تھی۔ والد صاحب نے شادی سے پہلے ہی کاروبار اسے سونپ دیا تھا۔ دکان پر ایک مینیجر اور 2 سیلز مین ملازم تھے۔ شادی کے بعد ہنی مون کا پروگرام بنا تو تنویر نے سنگاپور جانے کا ارادہ کیا، لیکن شازیہ کو انڈیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے دہلی میں ہنی مون منانے کی خواہش کا اظہار کیا تو تنویر انکار نہ کر سکا۔ اسے شازیہ سے بہت محبت تھی اور دونوں میں سال بھر افیئر چلتا رہا۔ پھر شازیہ نے FA پاس کر لیا تو تنویر کی خواہش پر اس کے والد نے شازیہ کے والدین سے شازیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک تاجر گھرانے میں بیٹی کا رشتہ کرنا ان کے لیے فخر کی بات تھی، اس لیے انہوں نے رشتہ کر لیا اور شازیہ 2 کمروں کے مکان سے نکل کر تنویر کی کوٹھی میں آ گئی۔ یہ کوٹھی علامہ اقبال ٹاؤن میں تھی، جبکہ تنویر کے والد سمن آباد والی کوٹھی میں رہتے تھے۔ شکیل تنویر کا دوست تھا۔ اس کی یہاں کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ 2 سال پہلے تنویر اور شکیل کے درمیان دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ شکیل اپنے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے سلسلے میں ان دنوں لاہور آیا تھا، لیکن لاہور ریلوے اسٹیشن پر اس کا پاسپورٹ اور سفری کاغذات گم ہو گئے۔ اتفاق سے تنویر کسی کام کے سلسلے میں اس وقت اسٹیشن پر موجود تھا جب شکیل امیگریشن والوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ امیگریشن کے عملے میں تنویر کا ایک دوست اور کلاس فیلو بھی تھا۔ اسے شکیل کی بے بسی پر بہت ترس آیا اور اس نے دوست کہہ کر شکیل کی جان چھڑائی۔ شکیل نے تنویر کا شکریہ ادا کیا اور اس کا پتہ لے لیا۔ پھر 2 دن بعد وہ تنویر سے اس کی دکان پر ملا اور دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے تنویر کو پیشکش کی کہ کبھی دہلی آنے کا پروگرام بنے تو اسے خدمت کا موقع ضرور دے۔ اس واقعے سے ان میں دوستی کی ابتدا ہوئی۔ وہ شادی شدہ نوجوان تھا۔ دہلی واپس جانے کے بعد اس نے تنویر کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گزشتہ سال اس نے اپنے ایک عزیز کے ہاتھ تنویر کے لیے کچھ تحائف بھی بھیجے تھے۔ جب تنویر نے اسے اطلاع دی کہ آئندہ ماہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو شکیل نے جوابی خط میں اسے دعوت دی کہ وہ ہنی مون دہلی آ کر منائے۔ تنویر کے پاس اس کا پتہ تھا، چنانچہ ایئرپورٹ سے وہ شازیہ کے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ صرافہ بازار سے متصل کلاتھ مارکیٹ میں شکیل کی دکان تلاش کرنے میں انہیں زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ وہ اپنے 4-5 سیلز مینوں کے ساتھ دکان پر موجود تھا۔ اس نے فوراً ہی تنویر کو پہچان لیا اور بڑی گرم جوشی سے ملا۔ پھر اس نے شازیہ کو سلام کیا اور شادی کی مبارکباد دی۔ بھائی، تم مجھے فون کر دیتے، میں ایئرپورٹ پہنچ جاتا، اس نے تنویر سے کہا۔ کیا ضرورت تھی؟ ہم تو آ ہی رہے تھے، تمہارا وقت کیوں ضائع کرتے؟ تنویر نے ہنس کر کہا۔ پھر میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ 2 سال بعد تم مجھے پہچان لو گے یا نہیں، اور ہماری اچانک آمد پر تمہیں کتنی حیرت ہوتی ہے۔ تنویر کی بات سن کر شکیل مسکرانے لگا۔ تنویر اور شازیہ کے لیے کولڈ ڈرنکس منگوانے کے بعد شکیل نے اپنے گھر پر فون کر کے اپنی بیوی کو مہمانوں کے آمد کی اطلاع دی۔ لنچ کا وقت ہو رہا ہے، ہم ہوٹل میں لنچ کر لیں گے، البتہ رات کا کھانا گھر پر ہی ہوگا، لنچ کے بعد میں انہیں گھر لاؤں گا، اس نے بیوی سے کہا۔ اور ہاں، ان کے لیے کمرہ آراستہ کر دو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہوٹل میں لنچ پر اعتراض تو نہیں ہے بھابھی؟ نہیں شکیل بھائی، اس میں اعتراض کا کون سا پہلو ہے؟ شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں تنویر؟ اور کیا، تنویر نے جلدی سے کہا۔ یوں بھی اب اتنا وقت نہیں ہے کہ گھر پر لنچ تیار ہو سکے، 1 بج رہا ہے۔ چند منٹ تک باتیں ہوتی رہیں، پھر شکیل نے اپنے ایک سیلز مین کو طلب کر کے اسے ہدایات دی اور امکان ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ اسے واپس آنے میں کافی دیر لگ جائے، اس لیے کوئی ضروری بات ہو تو وہ اسے گھر پر فون کر لے۔ اس کے بعد اس نے ایک ملازم کو ان کا چھوٹا سوٹ کیس اپنی گاڑی تک پہنچانے کا حکم دیا جو مارکیٹ سے باہر مین روڈ پر پارک تھی۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ شازیہ اور تنویر کے ساتھ دکان سے چل پڑے۔ سڑک پر پارکنگ لین میں اس کی خوبصورت کار کے پاس ملازم موجود تھا۔ اس نے سوٹ کیس ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ شکیل نے اس سے گاڑی کی چابیاں لیں۔ تنویر اور شازیہ عقبی نشست پر بیٹھ گئے۔ شکیل نے انجن سٹارٹ کیا اور ایک طرف چل دیا۔ تنویر اور شازیہ باہر کا نظارہ کرنے لگے۔ چند منٹ بعد شکیل نے ایک 4 سٹار ریسٹورنٹ کے باہر کار روکی اور ان دونوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آ بیٹھا۔ کافی شاندار اور وسیع ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے کئی ڈشیں منگوا لیں،
پرتکلف کھانے کے بعد وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر کو چل دیا۔ تنویر کو اس نے 6 ماہ پہلے بھی خط میں بتا دیا تھا کہ اس نے شہر والا فلیٹ بیچ کر دہلی کے نواح میں ایک نئی آبادی میں گھر خرید لیا ہے، لیکن تنویر کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی۔ شہر کی پرہجوم سڑکوں سے گزرتے ہوئے جب وہ کھلے علاقے میں پہنچے تو تنویر کو حیرت ہوئی۔ یار، تم ہمیں سیر کرا رہے ہو یا گھر لے جا رہے ہو؟ اس نے شکیل سے پوچھا۔ دونوں کام ایک ساتھ کر رہا ہوں پیارے۔ شکیل ہنس پڑا۔ ویسے ہم گھر ہی جا رہے ہیں۔ تم تو شاید مارکیٹ کے قریب ہی کسی فلیٹ میں رہتے تھے، تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اب نہیں، شاید تم بھول گئے ہو۔ میں نے تمہیں 6 ماہ پہلے اطلاع دی تھی کہ میں شہر سے باہر والا ایک بنگلہ خرید کر اس میں شفٹ ہو گیا ہوں۔ اوہ، آئی سی، تنویر نے سر ہلایا۔ واقعی میرے ذہن میں نہیں رہا۔ شادی کے بعد کافی باتیں آدمی کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کا مطلب سمجھ کر شازیہ بھی مسکرا دی۔ مزید 15 منٹ کے سفر کے بعد وہ شکیل کے گھر پہنچ گئے۔ بنگلہ چھوٹا مگر بہت خوبصورت تھا۔ گیٹ پر مسلح چوکیدار موجود تھا۔ اس نے گیٹ کھولا۔ شکیل کی بیوی ہنا نے برآمدے میں آ کر مہمانوں کا استقبال کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شکیل نے شازیہ اور تنویر سے اس کا تعارف کرایا، پھر وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ ہنا نے ملازمہ کو چائے لانے کی ہدایت کر دی۔ چائے کے دوران ہی وہ دونوں کافی بے تکلف ہو گئیں۔ شازیہ اور تنویر کے لیے اس نے بیڈ روم سیٹ کر دیا تھا۔ اچھا بھائی، اب آپ لوگ آرام کریں، شام کو ملاقات ہوگی۔ 1 گھنٹہ بعد شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ واپس دکان پر چلا گیا۔ ہنا نے ان دونوں کو بیڈ روم میں پہنچا دیا تاکہ وہ سفر کی تھکان دور کر سکیں۔ رات کا کھانا بہت ہی پرتکلف تھا۔ ہنا نے کئی ڈشیں تیار کی تھیں۔ شکیل نے کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں تنویر سے کہا، تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے ہنی مون کے سلسلے میں؟ کیا مطلب؟ تنویر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، تم لوگ پاکستان سے یہاں ہنی مون منانے آئے ہو، اب ہنی مون یہاں گھر میں بیٹھ کر تو نہیں منایا جا سکتا۔ شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر ہنی مون کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مثلاً سیر سپاٹا، خوبصورت مقامات پر جانا اور دوسری تفریحات۔ تم لوگ کہیں جانا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں، لیکن کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ تنویر نے کہا۔ لاہور والا، ارے بھائی، ہنی مون تم دونوں نے منانا ہے، ہم تو 2 سال پہلے اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ شکیل کی بات سن کر ہنا اور شازیہ بے اختیار ہنس دیں۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر، تمہاری مرضی، ہم پہلے تو دہلی کا لال قلعہ اور دوسرے مقامات دیکھیں گے، پھر آگرہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کل اتوار ہے، میں فارغ رہوں گا۔ شکیل نے سر ہلا دیا۔ شکیل بھائی، میں نے ہندوؤں کے رسم و رواج کے بارے میں کافی پڑھا ہے، شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاں، مجھے ستی کی رسم دیکھنے کا بہت شوق ہے، جس میں مرنے والے کی بیوہ کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ بھابھی، یہ رسم اب شہروں میں تو ختم ہو چکی ہے، البتہ دیہی علاقوں میں کٹر قسم کے ہندوؤں میں ابھی بھی یہ رسم جاری ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی گاؤں میں جانا پڑے گا۔ اچھا، تو پھر کل ہی ہمیں گاؤں لے چلیں، کل تو آپ کی چھٹی ہے نا؟ شازیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تنویر نے سر ہلایا، پھر شکیل سے بولا، بھائی میری بیگم بہت ایڈونچر پسند ہے، شادی سے پہلے اس نے دت بھارتی اور کرشن چندر کے ناول و افسانے پڑھے ہیں، یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہندو عورت شوہر کی محبت میں کیسے ستی ہوتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بھابھی کو انتظار کرنا پڑے گا، شکیل نے مسکرا کر کہا۔ انتظار؟ شازیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کا انتظار؟ کسی کے مرنے اور بیوہ ہونے کا؟ شکیل ہنس پڑا۔ ظاہر ہے ہماری فرمائش پر تو کوئی عورت ستی نہ ہوگی۔ اس کے جواب میں سب ہنسنے لگے، پر شکیل نے دوبارہ کہا، بھابھی، اگر آپ یہ رسم دیکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ دونوں کو ایک گاؤں پہنچا دیتا ہوں، میرے ایک سابقہ ملازم کا وہاں گھر ہے، آپ کو وہاں 2-3 دن رہنا پڑے گا، اس دوران میں ممکن ہے وہاں کسی کے مرنے پر ستی کی رسم ادا کی جائے، کیا خیال ہے؟ گڈ آئیڈیا، ہمارے پاس 1 ماہ ہے، شازیہ نے خوش ہو کر کہا۔ وہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ تنویر نے پوچھا۔ بالکل نہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے، سب لوگ شہر سے آنے والوں کی پیروں کی طرح عزت کرتے ہیں، رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے سابقہ ملازم کرشن کا وہاں 3 کمروں کا گھر ہے، جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ 6 ماہ پہلے میں اس کی شادی پر وہاں گیا تھا، شادی کے لیے میں نے اسے معقول امداد بھی دی تھی، اس کی بیوی سیتا بہت خوبصورت ہنسمکھ ہے، اس کے ساتھ بھابھی کا اچھا وقت گزرے گا۔ گاؤں کے باہر مرگھٹ ہے، جہاں گاؤں والے اپنے مردے جلاتے ہیں۔ بہت خوب، صبح وہاں جائیں گے، اس وقت تو نیند آ رہی ہے، تنویر نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ شازیہ نے تنویر کو چھت کی طرف متوجہ پا کر آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ کچھ تو ہے جو سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ بس یوں ہی ایک خیال آ گیا تھا، یہی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی حسن کی بیوی مل گئی۔
غلط، وہ آہستہ سے ہنسی۔ دیوی تو مردہ ہوتی ہے، پتھر کی مورتی، جبکہ میں زندہ ہوں۔ شازیہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم سارا وقت تفریح میں گزاریں، اس لیے تم گاؤں میں چھاؤنی مت ڈالنا۔ چند لمحوں بعد تنویر نے اس سے کہا، میں نے تمہاری خوشی کے لیے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے شہر کا ماحول اور روشنیاں پسند ہے، اس لیے میں 2 دن سے زیادہ وہاں نہ رہ سکوں گا۔ بس یہ خیال ضرور رکھنا۔